وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز اور محترم حاضرین مجلس، میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اپنے صوبائی جمعیت اہل حدیث تامل ناڈ اور پانڈیچری کے مرکز میں اپنی جماعت کے معززین اور محترمین اور عزیزوں، بزرگوں اور ساتھیوں سے اور دینی اور ملی اور جماعتی بھائیوں سے اور ملت اور جماعت کی ماں اور بہنوں سے ملنے کی سعادت قدر دیر سے حاصل ہو رہی ہے۔ میں یہاں ہماری صوبائی جمعیت کے ذمہ داران بھی ہیں، ہم سب کے محترم جماعت کی عظیم بزرگ شخصیت اور شیخ المشائخ اور موجودہ دور کے جتنے اساتذہ ہیں بڑے بڑے مدرسوں میں، جامعات میں، یا بڑے بڑے خطبہ ہیں مساجد میں، یا بڑے بڑے مقررین ہیں جو محافل اور معتمرات اور کانفرنسوں میں نظر آتے ہیں، ان کے آپ دادا استاد ہیں یا کم سے کم ابا استاد ہیں۔ میری مراد اس سے آپ کے اس محبوب صوبے کے صوبائی جمعیت اہل حدیث تامل ناڈ اور پانڈیچری کے امیر محترم استاد گرامی قدر فضیلت الشیخ مولانا انیس الرحمن عازمی
عمری مدنی حفظہ اللہ و طولہ و اطال اللہ فی عمرہ و دامت برکاتہ سے ہے، اور بات دوسری طرف چلی نہ جائے، لیکن مجھے بے حد خفت محسوس ہوئی ہے جب استاد گرامی یہ قدر میرے سلسلے میں کچھ الفاظ، گرچہ وہ جمعیت کے خادم ہونے کے ناطے فرما رہے تھے اور اسی ضمن میں کچھ اور باتیں، لیکن جب انہوں نے سلمہ اللہ کہا تو مجھے بہت سکون ملا، جیسے آپ فرمایا کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے اور بہت کچھ سیکھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ قلبی محبت ہونے کے لیے بہت کچھ قربانی اور بہت کچھ اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑتا ہے، استاد کو بھی اور شاگرد کو بھی، خطبہ اور تقریر کرنے والے کو بھی، دینے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، امیر کو بھی یعنی جو لوگوں سے کچھ کام کرانا چاہتا ہے، اور مامور کو بھی جو لوگ کام پر جن کو متعین کیا گیا ان کے لیے بھی، اور وہی حقیقت میں حاصل زندگی ہے، کسی جماعت کی بھی، کسی جمعیت کی بھی، کسی مدرسے کا بھی، اور کسی باپ کا بھی اور کسی بیٹے کا بھی۔ اگر وہ صرف روٹینی چیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں بہت کچھ نظر نہیں آئے، جیسے کوئی بہت بڑا جسم نظر آ رہا ہو، بڑا پہلوان دیکھنے میں نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے اندر سے جان ہی نہ ہو، روح ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا اس کا حال؟ وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی اولاد اس کو لے جا کر کے جلدی سے ایک گڈھے میں ڈال دے۔ گڈھے میں ہم لوگ تھوڑا سا عربی کبھی کبھی بول لیتے ہیں تو دل پر اثر نہیں کرتا۔ اگر یہ کہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنی اماں جان کو لے جا کر کے گڈھے میں پھینک دیا ہے یا ڈال کے چلا آیا ہے تو کیسا لگے گا؟ اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قبر میں تجہیز ہوئی ہے، تدفین ہوئی ہے، اور قبر میں ان کی تدفین ہو گئی، کر کے آ رہے ہیں، کچھ نہیں لگتا ہے کہ کوئی، لیکن اگر اس کا اصلی ترجمہ کریں گڈھا قبر کا اور تدفین کا، یعنی ان کو اپنے ہاتھ سے گڈھے میں ڈال دیا ہے، تو یہ بتائے کیا کیفیت ہوگی، کس طریقے کی بات بنے گی۔ تو کہیں کہیں الفاظ کے معنی بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اس صحیح معنی کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہیں کہ اس وقت اسی طرح کی شفقتیں ہم لوگ پاتے تھے، ورنہ ہم جیسے لوگ کبھی کسی لائق بننے والے نہیں تھے، اور اساتذہ ہم لوگوں کو بہت اچھے ملے تھے، بہت نیک ملے تھے، اور دل سے چاہتے تھے۔ اور اب کیا عرض کریں، آپ نے کہہ دیا ایک لفظ کہ عربی بولتے تھے۔ میں واقعی ابتدائی دنوں میں دیہات سے آیا تھا، لیکن استاد نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جو عربی میں لکھے گا اس کو ہم 2 نمبر بڑھا کے دیں گے، اور ہم لوگوں کو تو معلوم تھا کہ عربی کیسی ہے، اٹھا کے پھینک دینے کے لائق بھی نہیں ہے، اس کو سمجھیں گے نہیں تو کیا نمبر دیں گے، تو ہو سکتا ہے 1 نمبر بھی نہ ملے، لیکن لکھا تو اب اس کی وجہ سے عربی کچھ لکھنے کا اور کچھ عربی بولنے کا ذوق پیدا ہوا، اور کم سے کم میں سال میں 25 مرتبہ، اور روز ہی تقریر کرتے، 2-3 تو روز ہو جاتے ہیں، آئے دن ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو 5 منٹ کا درس تو ہوتا ہی ہے کہیں نہ کہیں۔ اور طلبہ میں مدرسے اپنے ماشاءاللہ 4-5 ہزار ہیں۔ مدرسوں پر جب مصیبت آئی تھی تو اس وقت سروے کرایا گیا تھا، تو آپ کا صوبہ مکمل چھوٹ گیا، اور آپ لوگ بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ دینی مدرسے دینی بنیادوں پر قائم ہوں اور چلیں۔ ایک عمر آباد ہمارے بزرگوں نے قائم کر دیا، اکے دکے اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ بہرحال یہاں جتنے کچھ بھی تھے وہ آیا نہیں، تو اس کو
4000 مدرسے کم سے کم اس وقت ہیں، اور چھوٹے مدرسوں کو لے کے اور زیادہ ہیں، تو اس میں 2000 مدرسوں کا ذکر آیا تھا، اور کتاب چھپ گئی ہے آپ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے۔ اور وہ ایک بڑا کارنامہ تھا جمعیت کا، جب ندوہ اور بڑے بڑے اداروں میں آدھی رات وہاں کے طلبہ کو اٹھا لے جاتے دہشت گردی کے نام پر، فلاں کے نام پر، تو وہ بڑا مؤثر تھا۔ اپنے یہاں ہوم منسٹر آئے تھے آپ کے، یہ چدمبرم جی سے پہلے یہ ہوم منسٹر تھے، اور میرے خیال سے استاد محترم بھی اس میں تھے، بلکہ آپ ہی لوگ وہ تھے۔ تو کوئی بھی چیز بہت چھوٹی ہوتی بڑی ہو جاتی۔ میں مدرسوں میں جاتا ہوں بہت، تو یہی سناتا ہوں کہ درس میں سنایا تھا، تو اب بھی اس وقت کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تو اپنے ضمیر کو زیادہ میں جھنجھوڑتا ہوں۔ لوگ متاثر ہوں نہ ہوں، کیسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کتنا لے کے جائیں گے اور کتنا اس پر عمل کریں گے، اس کی فکر زیادہ نہیں ہے۔ فکر یہ کہ ہم کہہ کر کے، ایسا تو نہیں کہ خود ہی ہم پیدل ہوں یا کتنا اس پر عمل کریں گے، وہ بعد میں بہت احساس ہوتا ہے کہ اتنا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھی، اتنی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنی آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اتنے حدیث نہیں پڑھنے چاہیے تھے، اتنے سلف کے قصے نہیں سنانا چاہیے، کیونکہ اس میں پتہ نہیں کتنا میں نے عمل کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، صرف دوسروں کے لیے تو کہیں نہیں جاتے۔ وہ کہتے تھے، لطیفہ ہے، کہا کہ دیکھو تم لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہو تو، اور کہا بھی پہلی مرتبہ ہم لوگوں کا انٹرویو ہوا تھا، مولانا ہندوستان میں آ کر کے لوگوں نے لیا تھا، کہا تم لوگوں نے عربی میں کیسے ساری چیزوں کا جواب دیا اور ڈھنگ سے کہہ رہے ہو۔ تو آپ اس وقت تھے وہاں جامعہ سلفیہ میں جب میں مدینہ جا رہا تھا میرے خیال سے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ میرے ایک استاد تھے آپ کے بارے میں، کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو عربی سیکھنا چاہتے ہو تو عربی ہی میں سوچو، اور یا عربی گھر میں جا کے پیدا ہو جاؤ، یا عرب لڑکی سے شادی کر لو۔ تو اسی دن ہم لوگوں نے جانا تو کہا آپ نے کہ عرب لڑکی سے شادی تو کر نہیں سکتے، بہت مہنگی ہوتی ہیں یہاں کے مرد، تم لوگ ایسا مرد مت بننا، یہاں کے مرد جو ہیں وہ عورت سے بھی زیادہ بلکہ مخنث ہو گئے ہیں، کہ جو الٹے عورت سے لیتے ہیں۔ عرب دنیا میں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تب عورت ملتی، تب بیوی بنتی ہے، بہت کچھ، پہلے سے پلنگ، پہلے سے گاڑی، پہلے سے ساری چیزیں کر کے اوپر سے پیسہ بھی دو، اس کی اماں کے لیے بھی، اس کے لیے بھی۔ تو اتنی مہنگی شادی کوئی تم میں سے کر نہیں سکے گا، اور عرب تو کوئی دے گا نہیں تم لوگوں کو، ورنہ لڑکی اگر عربی مل گئی تو وہ سکھا ہی دے گی تم کو، کچھ نہ کچھ بولو گے، مجبوری میں بولو گے، سیکھ جاؤ گے۔ تو وہ تو ہونے سے رہا، اور اب پیدا ہو چکے ہو، اتنے بڑے ہو گئے، تو اب دوبارہ کیا پیدا ہوگے؟ عرب گھر میں پیدا ہوتے تو عربی آ جاتی۔ تیسری چیز رہ گئی کہ عربی ٹوٹی پھوٹی بولتے رہو، کرتے رہو۔ کیسے کہتے کہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، جماعت کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا ہے کہ نہیں، پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، بزرگوں کے صحبت میں بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا، جمعیت میں اس کی سرگرمیوں سے دلچسپی نہیں پیدا ہوتی، کیسے کہتے ہو؟ کہا کہ تم کو کچھ نہیں ہو، الٹی سیدھی عربی بولنا سیکھو، اور اسی میں سوچتے بھی رہو۔ یعنی کوئی سوچتے ہیں کہ بازار جانا ہے، اپنی ساتھی سے کہوں گا تو اس کو دل میں عربی میں سوچو، اور یہ چیز تم لوگ عربی ٹھیک 1-2 مہینے کے اندر، جو دیہات سے آ کر کے چند جملے نہیں جانتے تھے، کوئی بولتا تھا تو اجنبی لگتا تھا، وہ چیز 2-3 مہینے میں دیکھا کہ اپنے آپ کافی اپنے اندر وہ ہو گیا۔ سمجھا آپ نے؟ تو قصے کیا سناؤں؟ بہرحال بہت سی تقویٰ، طہارت، نمازوں کے بعد تھوڑا سا اب تک آیا نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور حافظ محمد یحییٰ جن کے بارے میں بتایا، ان کی مثال ساری دنیا ان کے پاس سامنے پڑی ہوئی تھی، لیکن ایسا وظیفہ پڑھتے تھے فرض نمازوں کے بعد، میں تو سفر میں بھی رہا، کویت کے بھی، سعودیہ کے بھی، اور دیکھا اس شخص کو کہ میں جوان آدمی تھک جاتا تھا یا کاموں میں الجھ کر کے، وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں وظیفہ۔ سمجھا آپ نے؟ وہ کہتے مولانا میرے وہاں جانے کا فائدہ تو ہے نہیں اس میٹنگ میں، تو آپ مجھے یہاں چھوڑ دیجئے، کسی مسجد میں چھوڑ دیجئے۔ یہ لیکن دوسری چیز میں نے یہاں سے سیکھی، اور 10-20 چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی تھی وہاں، اور جتنے طلبہ اس وقت کے تھے سب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ رہ گئی جمعیت جماعت کی بات، تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے موڑ پر
آپ کے تجربے سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور جمعیت میں جو چھوٹا موٹا کام ہوا، بلکہ پلٹ کے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ تو بہت کام ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ جس بلڈنگ کا ذکر کیا انہوں نے، کسی عرب سے ایک روپیہ عرب سے نہیں ملا، اور میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی احسان صاحب کو بلاؤں، ڈاکٹر جیلانی کو بلاؤں، اور ہمارے وہ ایس سی صاحب کو بلاؤں، فلاں کو بلاؤں، اور ان کے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھواؤں۔ لیکن چند چپراسیوں نے ہمارے یہاں، اگر کہنا چپراسی صحیح ہے، کام کرنے والے بیچارے صفائی، انہی کو لے کر کے ایسے ان کی ضد پر ہوا کہ ڈال دو۔ کیسے وہ بنا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 3-4 کروڑ روپے لگے اس میں، اور ویسی جگہ میں وہ پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے وہ بنا۔ باہر کا اس میں 1 روپے نہیں، البتہ جس میں خانہ کعبہ کے امام سے، شیخ سدیس جیسے امام سے، ان سے جو بنیاد رکھوائی آج تک پوری نہیں ہو سکی ہے۔ 3-4 کروڑ لگا اس میں بھی، لیکن وہاں سے نہیں ملا ہے۔ میں اس وقت نہیں کہوں گا کہ کسی نے، کوئی رہتا تھا یہاں، اس نے تھوڑی سی رقم دے دی تھی، تو آج تک وہ اسی پڑا ہے کہ شیخ سدیس جس کے رکھے ہوں، بادشاہ کے بغل میں بیٹھتے ہوں، بادشاہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہوں، وہ آدمی نے اشارہ کر دے گا تو بن جائے گا، اس میں کیا ضرورت ہے دینے کی۔ میں نے اس وقت پورے انڈیا کو بلایا تھا، 24 اپنے صوبے کے سارے ذمہ داران تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے مدرسوں کے علماء تھے، لیکن وہ آج تک پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں آپ نے ایسی چھیڑ دی جس کو میں اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جماعت کا، آپ لوگوں کا، جن کی دعاؤں سے، اور یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اسی کے ضمن میں ایک بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، یا وہی اصل ہے کہ یہ کہاں سے یہ کام ہوا، کیسے ہوا؟ جماعت کا کہ میں ایک پر ایک بڑے تاجر ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کر بھی لے جائیں اور کرتے بھی، میری ناکارگی، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ میں ان سے لے لیتا، لیکن یہ یقین جانیے کہ جنہوں نے 10 روپیہ دیا تھا اس سے یہ کام ہوئے ہیں، اور یہ تو کوئی کام نہیں ہے، اس کے علاوہ کروڑوں کے کام ہوئے۔ العزیز کمپلیکس جا کر کے دیکھیے، اور کروڑوں کی کتابیں چھاپی ہیں ہم نے۔ کبھی 100 سال کی زندگی میں انہوں نے بتایا نا کہ دفتر نہیں تھے، اس کے آدھا میں چلتا تھا، 100 سال تک ایسے ہی چلا، بلکہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے میں چلا، میں ان جگہوں کو جا کے دیکھا ہوں، ویسے چلا۔ بخاری شریف اہل حدیث ہو کر کے نہیں شائع کر سکے کبھی، پوری تاریخ میں نہیں۔ قرآن کا ترجمہ امرتسری کا تو بہت سنا، اور لکھا انہوں نے، لیکن یہاں سے نہیں چھپی۔ تاریخ اہل حدیث تو 70 علماء ہندوستان کے، جن کے ایک عالم کے علم کو اس وقت کے سارے شیخ الحدیث مل جائیں تو اس کے علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں تو جب پڑھتا ہوں تو دوسرے نام لیتے ہیں تو اشش کرتے ہیں کہ کیا لوگ تھے، ایسے لوگ تھے۔ ان کی لکھی 70 علماء نے پاس کیا کہ اب تاریخ لکھیے، تو انہوں نے تھوڑی سی لکھی بھی، وہ چھاپ نہیں سکی جماعت۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے مدارس کے بارے میں تھوڑی سی توجہ دی، عمر آباد دیکھ رہے ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، ان کے چچا، ان کے ابا اور ان کے بھائی، کہاں دنیا میں پڑھے ہوئے لوگ اس وقت مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کیا تھا، عمر ہی ملے تھے، امریکہ میں میری ضیافت وہی کر رہے تھے، مسجدوں میں تقریریں میری وہی کروائی، حنفی لوگوں کے دارالعلوم میں ہی تقریر کروائی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کیسے بھول گئے؟ آپ تو چھوٹے سے تھے، ستائے ہوئے تھے، بھگائے ہوئے تھے، اور اس جامعہ سے آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، یہاں آپ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کو آپ کوآپریٹ نہیں کر سکتے، ملتے نہیں۔ میں صرف اس نیت سے گیا تھا، گرچہ بچی کے بلانے پر گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کوئی ایک دوسرے کو جاننے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ایسی جماعت جو ساری دنیا کو جوڑتی تھی، بلال کو افریقہ سے لے لیا، اور سب سے زیادہ سوسائٹی کے گرے ہوئے آدمی کو، اور صہیب رومی کو حاصل کر لیا، اور اوس و خزرج کے سرداروں کو اکٹھا کر لیا۔ یہی ایمان تو تھا، یہی سلفیت تو تھی، یہی اسلاف تھے، انہی کی طرف نسبت ہے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ سلفیت اور اہل حدیثیت، بھئی یعنی اہل حدیث پر چلنا کیسے چلیں گے؟ کل تحریک یا کل سلفیت یا کل اہل حدیثیت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو کیسے سکھایا تھا، انہوں نے حکومت کیسے کی، خلیفہ کیسے بنے، جو ان کے ساتھ تھے وہ کیسے چلے۔
آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، حنفی شافعی کی لڑائی ہے، ویسے ہی ہے کیا؟ دوسروں نے بدل دیا، آپ بھی بدل دیں گے، بلکہ اس سے خراب کر لے جائیں گے۔ ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے کبھی، اور کبھی یہاں کھڑے ہو کر کے وزیر کی حیثیت سے، اور کبھی یہاں ایک ادنا خادم کی حیثیت سے، کبھی مشیر کی حیثیت سے، کبھی کیبنٹ میں نظر آ رہے ہیں، اور کبھی ابو تراب کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آج کیا دنیا کہہ رہی ہے ان کو؟ کہاں دکھا رہی ہے اس کو؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے، یہی سلفیت تھی، یہی سب کچھ دیکھا تھا، اور یہ دیکھا کہ پورے مدینے کی ایک رائے ہے، اور سب متفق ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سے ایک آدمی کہتا ہے، جب اپنی مجھے بات منوانا چاہتا ہے، کہتا ہے عمر کی طرح بنو، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر سب سے زیادہ سخت تھے۔ میں نے تو وہاں سختی دیکھی تھی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو، اور سختی میں کیا ہوا؟ کہا کہ جس نے کہہ دیا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ بیٹھے تھے وہیں ممبر پر بیٹھ گئے، اور تھر تھر لوگ کانپ رہے تھے، کوئی کہہ نہیں رہے تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو بکر کیا ہے؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ ابو بکر سے زیادہ رحیم کون تھا؟ اور عمر سے زیادہ سخت کون تھا؟ اب دیکھیے کہ کون سخت ہے کون گرم ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلات آپ کو معلوم ہیں، اور عمر سے کہا کہ چلو سخت یہ ہے، اور کہا کہ بیٹھو، اور اس کے بعد کہا کہ جو نبی کی عبادت کرتا تھا محمد کی، وہ تو مر چکے، اور جو سخت تقریر تھی، سخت موقف تھا۔ اور اسی طریقے سے جتنے مسائل آئے، ائمہ، امام کون بنے گا، ایک لفظ میں سارا مسئلہ جھگڑا صرف ختم ہو گیا۔ اتنی دلیلیں تھی انصار کے پاس، اتنی دلیلیں تھی مہاجرین کے پاس، اتنی دلیلیں تھی قریش کے پاس، اتنے دلیل تھے ابو بکر کے پاس، اور عمر کو اللہ کے ابو بکر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مجھے افضل لگ رہے ہیں۔ پہلے انہیں کو کہا کہ آپ کیجئے، انہوں نے پھٹ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر نہیں آپ، یہاں چلنے دیں گے لوگ اہل حدیث، دنیا چلے نہ چلے اہل حدیث کو چلنا ہے، یہ ہے ماننا، یہ ہے سلفیت۔ یعنی اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں، کیسے اس کے مطابق مزاج اپنا نہیں بنانا ہے، کیسا کام کریں، کیسے دل اللہیت برتیں کہ دوسرے بھی اسی مزاج کے بن جائیں، بلکہ اس سے زیادہ موم بن جائیں۔ ایک بات اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابو عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں استاد ہیں اور بہت احتیاط سے کہہ کے بھی نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں دنیا میں اس سے خراب بات میں نے نہیں سنی کہ بری بات یا بری چیزیں میں برداشت نہیں کرتا ہوں، اور اس وقت کیا سمجھتا ہے انسان کہ سب سے اچھے کو میں چاہتا ہوں اور برائی سے مجھے انتہائی نفرت ہے، اس لیے میں اسے برداشت نہیں کرتا۔ یہ دھوکہ ہے۔ آپ ہیں ہی مومن اس لیے، آپ باغیرت ہیں ہی اسی لیے، آپ بہادر ہیں ہی اسی لیے، آپ سلفی ہیں ہی اسی لیے کہ آپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے برداشت نہیں کرتا اپنے بارے میں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کو ایک تھپڑ مار دوں، آپ کو گالی دے دوں، آپ کو جیسے کو تیسا کر دوں، سمجھا؟ یہ مجھے برداشت نہیں ہے، یہ ہوتی ہے مردان۔ مجھے یہ کہ نہیں اس بچے کو تھپڑ مار دوں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، لیکن دوسرے تو کریں گے ہی فاول، وہ برداشت کرنا ہے۔ یہی اصل دین ہے، برداشت کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کیا انہوں نے۔ آپ سے زیادہ دین کے سلسلے میں باغیرت کون تھا؟ اللہ، مجھے سلفیت پر اتنا شک ہوتا ہے آج کل، اہل حدیثیت پر، کہ ایک بدعتی ہے وہ سر جھکا کے جاتا ہے، حرام کام کرتا ہے جس پر ہم خون کے آنسو روتے ہیں، اور وہاں سب کچھ الٹا سیدھا برداشت ہوتا ہے۔ یہاں کتاب و سنت کی بنیاد پر نہیں برداشت ہوتا۔ یہ کون سا برداشت ہے؟ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ لکھو، پتہ ہے آپ کو اکثر لوگ شہید ہو چکے تھے حدیبیہ تک، جتنا شہید ہونا تھا اکثر شہید ہو چکے تھے، اکثر اپنے گھر بار چھوڑ چکے تھے، اکثر کے بچے چھین لیے گئے تھے، اکثر کی بیویاں مکے میں رکھ لی گئی تھی، نہیں آنے دی گئی تھی۔
یہ سب کچھ ہو چکا تھا کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر نا کہ آپ اپنے آپ کو رسول کہتے تھے. وہ کہتے رسول ہم نہیں مانتے، آپ کو تو صادق مانتے، امین مانتے، دنیا کے سب سے بڑا عہدہ آپ کو ہم دیے ہوئے ہیں. لیکن ایک رسول کا مسئلہ یہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ بتاتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ مجھے کچھ چیزیں کھٹکتی ہیں. نہ اللہ تعالیٰ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ابو جہل سے پوچھئے، ابو لہب سے پوچھئے، امیہ بن خلف سے پوچھئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سورج چاند کون لاتا؟ کہیں کہ اللہ ہی. یہ سب مشرکین کہتے تھے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ کہتے کچھ صفتیں ہم نہیں مانتے جیسے نہیں مانتے. ہوتا تھا کہ نہیں؟ لیکن صلح حدیبیہ میں جب اتنی طاقت ہوئی کہ مکہ تک چڑھ کے جائیں اور ہم ہوتے تو کہتے کہ لَتَدْخُلُنَّ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. ضرور آپ خانہ کعبہ جائیں گے. اور گئے بھی 1500 لوگ چلے گئے. اور وہاں جا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ بھی کاٹ دو. وہ بھی کافروں، ننگوں اور گندوں، اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانوروں کے مقابلے میں آپ نبی ہو کر کے، اور یہ 1400 لوگ ہیں. 1400 لوگ اتنے آئے ہیں جان ہتھیلی میں لے کے. وہ کبھی نہیں ڈگے، کبھی نہیں بکے، کبھی نہیں تھکے، اور آج کسی لائق ہوئے ہیں. تو بدر و حنین میں ہم نے نہیں مانا، اور آج آپ کہہ رہے کہ رسول اللہ کاٹ دو. بچا کیا ہے اسلام میں جب رسول نہیں؟ رسول اللہ کاٹا تھا کہ نہیں کاٹا تھا؟ آج ایک دن بھی جمعیت نہیں چل سکے گی، جماعت نہیں چل سکے گی، ملت نہیں چل سکے گی اگر ہماری اہل حدیثیت ایسی ہے. وہاں کاٹا گیا، رسول اللہ کاٹا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت کاٹ دی گئی. اور بقیہ چیزیں جو ہیں تو ایسا کہیں قائد ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ یہ بھی چلا جائے. اس وقت کتنے بھڑکاؤ مسئلے تھے. اس وقت بھڑکاؤ نہیں ہے، ہم بھڑکا دے رہے ہیں آپس میں، لڑا دے رہے ہیں آپس میں. وہاں ایک آدمی بدھی ہوئی ہے، پاؤں میں بیڑیا بدھی ہوئی، پورا جسم چھلا ہوا ہے. 16-18 کلومیٹر استاد بتائیں گے حدیبیہ کی دوری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے میرے خیال سے، یا اسے کم و بیش ہے. اتنی دور گھسیٹ کر کے پہاڑی علاقے میں ایک آدمی جان ابو جلدن بچا کے آئے اور ڈال دیا اپنے آپ کو. آپ تو نہیں لائے تھے نا، آپ کا آدمی تو چھوڑا کے مسلمان نہیں لے کے آئے، تو خود سے آیا تھا. اور اس کو حوالے کر رہے ہیں صلح کی. آج کوئی مان لے گا؟ ایک محلے میں گزرا، ارے وہ تو ایسے ہو گیا، اور ہماری جمعیت کیا کر رہی ہے، یہ ہمارے متولی صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ لوگوں مجھے تو قدم قدم پر لگتا ہے کہ اہل حدیثیت کہاں ہے. بریلوی پیر مان لے رہا ہے جھوٹی غلط ساری چیزیں مان لے رہا ہے، دوسرے مان لے رہے ہیں بدعتوں کے اوپر پوری دنیا میں سیر کرا دے رہے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہے. یہاں کیا چیز ہے؟ وہاں اس کو کاٹ دیا. وہاں کہا کہ حوالے کر دو بھائی، ان کو حوالے کرو. ہم لوگ 10 ٹکڑوں میں بڑھتے، یقین جانیے. اس طرح کے ہزار موقف ہیں جو ہم لوگوں کو چاہیے. وہ جو حدیث ہے نا جس نے ہے کہ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہ الصلاۃ الا استحوذ علیہم الشیطان. کہا کہ کسی گاؤں میں 3 آدمی اگر ہیں اور 3 کے رہتے ہوئے بھی جماعت قائم نہیں ہوتی، جماعت نہیں بنتی. آپ لوگ آسان سمجھتے ہیں جماعت، آپ آسان سمجھتے ہیں. یہ مسجد کی جماعت کی بات میں کر رہا ہوں، اس سے 1000 گنے کسی ملت اور قوم کی جماعت کا مسئلہ ہے. کہا کہ 3 آدمی ہو اور جماعت قائم نہ ہو سکے، آپ پیچھے رہ گئے، یہ آئے نہیں، تو شیطان کا بسیرا ڈیرا ہو ہی گیا، آپ اس کے پورے چنگل میں آ گئے. اب اللہ کے بندے آپ مت سمجھیے کہ آپ بندگی کر سکیں، مسلمان کہلا رہے، حدیث کہلاتے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ شیطان پورا غالب آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ علیکم بالجماع، جماعت کو پکڑے رہو، کبھی نہیں. بلکہ میں نماز کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو مجھے عجیب سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے سے آگے بیٹھے رہو. کیونکہ جماعت کیسے ہوگی؟ آپ مسبوق ہو جائیں گے، جیسے ہم آج ہو گئے تھے، مسبوق ہو جائیں گے تو ایک آدمی سے جماعت ہوگی کیا؟ یہاں 3 کی بات کہی ہے، 2 آدمی میں جماعت ہو جائے گی کیا؟ سب کو آنا پڑے گا جماعت کہنے کے لیے. جتنے لوگ ہیں سب کو آنا ہے. پہلے سے نہیں آئے تو تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹنی چاہیے.
جلسے میں، اور اگر اس کے بعد آپ مسبوق ہو کر گئے تو کیسے آتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت نہیں کیا کہ رکوع یہاں صف لگی ہوئی ہے اور وہیں سے رکوع میں چلے گئے. یہ تو آپ نے ضرور کہا، ذرا یاد رکھیے گا اس کو، یہ بہت بڑی بات ہے. اس حدیث کو بھی پورا نہیں کیا میں نے. بڑی بات ہے کہ وہ وہیں سے بیچارہ جماعت میں مل رہا ہے، وہیں سے، لیکن اتنی دوری سے اس میں ملنا اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا. کام بہت اچھا تھا، شوق بہت تھا، اس کی خواہش بہت تھی کہ ہم کیسے اس جماعت کے ساتھ جٹ کے چلیں. اس لیے بیچارہ وہیں سے کیا ہوئے، وہ وہیں سے رکوع میں چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا زادک اللہ حرصا، ہر اہل حدیث کی، ہر مومن کی اپنی جماعت سے جٹنے کی یہی کیفیت ہونی، یہی جذبہ ہونا چاہیے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور کیا ہے؟ زادک اللہ حرصا، جذبہ ایسے ہو لیکن لا تعود. دیکھو یہ جو دور سے تم 1.5 اینٹ کی مسجد جذبے سے آئے ہو، جماعت میں مل بھی رہے ہو، لیکن یہ جو تھوڑا سا ایک سب پیچھے ہو، 2 سب پیچھے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ یہ جماعت میں درار ڈال دے گا. اتنا بھی برداشت نہیں. جذبہ ہے، کر بھی رہا ہے، اسی جماعت کو جماعت بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، صف کو اور جماعت کو پھیلانے کے لیے وہ وہیں سے لگ گیا. کیسے میں اس کا صحیح عنصر بن جاؤں، جلدی آ جاؤں؟ میں تو آ نہیں سکا تھا، جب تکبیر تحریمہ دی پہلے سے کھڑا ہونا چاہیے تھا تاکہ جماعت بن جاتی پہلے ہی سے. میں نہیں بن سکا تو وہیں سے رکوع میں. اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو، مومنین کو یہ برداشت نہیں ہو کہ اتنا دور وہ جماعت میں رہے لیکن دور رہے. تھوڑا سا آنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جماعت میں جلسہ میں چلے جانے سے ہو جائے گا کیا؟ میٹنگ میں چلے جانے سے ہو جائے گا کیا؟ فلاں جگہ اکٹھا ہو جانے سے ہو جائے گا کیا؟ قوم میں یہ ایسا کچھ نہیں تھا. یہ سلف ایسے، اہل حدیثیت، سلفیت ایسے نہیں تھی. کوئی کہیں بھی تھا تو ویسے ہی اس کا دل دھڑکتا. سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. وہ ایک دوسرے سے دل لٹکے ہوا کرتے تھے. یہ سلف کا طریقہ. علیکم الجماع. بات ختم کرتے ہوئے میں ایک جملہ اور کہہ دوں. اس جملے میں علیکم الجماع، فرض ہے کوئی مسلمان ہے تو جماعت سے مل کے رہے. حرام ہے اس کے لیے انفرادی زندگی گزارنا. اور بڑی بڑی اس میں وعیدیں آئی ہیں کہ وہ ماتمی تتل جاہلیہ، اگر کسی کو لے کے نہیں چلتا، کوئی گھر نہیں چل سکے گا اگر اپنے ابا کو نہیں مانتا تو. اتنا جان لیجیے، وہ سب روزہ نماز اس کا دھرا رہ جائے گا. اور کوئی کہیں بھی، جتنی مثالیں آپ دیکھ لیجئے تو اس میں یہ ہے کہ انما یأکل الذئب القاسیہ، بچے گا نہیں، چاہے جتنا بلوان ہو، جتنا پہلوان ہو، جتنا مضبوط ہو، وہ بکری جیسے ریوڑ سے کٹ جاتی ہے، اس کو بچنا نہیں ہے، بھیڑیا کھا کے رہے گا. اس کی فکر بدل جائے گی. سب سے پختہ اہل حدیث آپ کی جماعت کا ہوگا. اور ہم موقع ہوتا تو ہم 10 مثالیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے. خود اسی جامعہ سلفیہ میں جو سب سے ذہین طلبہ، لیکن 1.5 اینٹ کی مسجد میں آج تک اور رات یہ لوگ نہیں تھے. میں نہ کھانا کھانے دیا، نہ یہ کھانے دیا. ریاض سے فون کر رہا ہے اور وہ اپنی سب سے ذہین، نام لے لوں تو یہ بالکل وہ ہو جائیں گے. اور ہم لوگ پہلا نمبر دیتے تھے. اساتذہ میں تنہا آدمی تھا جس کی سب سے زیادہ عزت کرتے تھے، شیخ الجامعہ ہمارے. اور وہ آدمی اسی وقت سے ایک نرالا ذہن تھا. کبھی جماعت کا صحیح عنصر جمعیت کو نہیں بن سکے. اللہ معاف فرمائے مجھے بھی، ان کو بھی. اور نہیں مانا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کب حاصل ہوتی ہے؟ اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے. سمجھا؟ اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، مانے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر کہتے کہ مان کے چلو. اور جب تک ہم مانتے تھے، مومن جب تک تھے یعنی ماننے والے، اس دن سے ہم دنیا پر چھا گئے. اور جس دن سے منانے کی کوشش کی، اپنے بیٹے کو بھی نہیں منا سکے، اپنے ایک فرد کو بھی نہیں منا سکے. یہ جماعت ماننے والوں کی ہے، منانے والوں کی نہیں ہے. ابو بکر کو دیکھیے، عمر کو دیکھیے، عثمان کو دیکھیے، سارے صحابہ کو دیکھیے، امام بخاری کو دیکھیے. اب تو نماز کا معاملہ ہے، نہیں تو ایک آدھ جملے بہت ضروری تھے. اللہ رب العزت الجلال ہم کو، آپ کو نہیں تو ہوگا. بہرحال مجھے بےحد خوشی ہے کہ استاد گرامی کا حکم رہا اور یہاں میں آ گیا.
ایک مرتبہ کا لطیفہ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، میں جا رہا تھا انڈومان، وہاں بھی جماعت قائم ہوئی، وہاں کی جمعیت تھی ماشاءاللہ، ایک مسجد ادھوری مسجد تھی جو اہل حدیث کی نہیں کہی جاتی تھی، ماشاءاللہ 6-7 مسجدیں بنی، شاید اور بھی بن گئی ہیں، اور ماشاءاللہ جماعت ایسے قائم ہوتی ہے ملنے سے۔ تو گیا اور جانے سے پہلے فون کیا تو کہا کہ تمہارا معاملہ بہت خراب ہے، تم ناظم اعلیٰ ہو، اوپر انڈونیشیا وہاں انڈومان نکوبار چلے جاتے ہو، بیچ میں تم کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور یہی ابھی نیا یہ ہو رہا تھا، ابھی یہ جو یہ نہیں جو مسجد ہے کون ان کی جس میں شیخ ابن قیم والی، تو اس ایسے انداز میں کہا کہ میں فوراً اپنا روٹ بدل دیا، ٹکٹ کینسل کیا، پہلے کہا یہاں آؤں گا اس کے بعد وہاں جاؤں گا۔ آج بھی کچھ اسی طرح کا سچویشن تھا، اور اسی لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں استاد گرامی کا، صوبائی جمعیت کا، اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ سب سے ملنے کا یہ سنہری موقع مجھے نصیب ہوا۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔